یہ ہے وقت میڈیا۔ جب میں ان کو ہدیہ دینے لگا تو وہ لے کر چپ چاپ انہوں نے رکھ لیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، شاید لوگوں کو یقین میں نہ آئے، اس میں صرف 11,000 روپے تھے جو میری حیثیت کے مطابق تھے۔ ان کی حیثیت تو یہ نہیں تھی کہ میں ان کو ہدیہ دے سکوں، لیکن شعراء حضرات کی جو محبت مجھ سے ہے، انہوں نے صرف یہ لے کر یہ کہہ کر رکھے پیسے کہ بابا جی آپ کے پروگرام میں جو آتے ہیں ہم صرف تبرک لینے کے لیے اور دعا کے لیے آتے ہیں، لفافے کے لیے نہیں آتے۔ اس کا ادھارن آپ نے چند دنوں بعد ہی شاید دھرم سنگھ چیف منسٹر تھے اور روشن بیگ صاحب نے پروگرام کرایا تھا انہی کے اعزاز میں، تو راحت بھائی اس وقت پروگرام میں آئے تھے اور میں بھی وہیں تھا ان کے ساتھ ہی۔ جب پروگرام ختم ہو گیا اور ان کو کور ملا تب انہوں نے مجھے دکھایا کہ بابا جی یہ دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو اس میں 75,000 روپے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو اگر زبان دیتے تھے یا کسی سے اعتراف کرتے تھے کہ ہاں اس سے ہمارے دوست یہ، تو اس کو نبھاتے تھے۔ انسان کی نجی زندگی کچھ بھی ہو، لیکن ان کے جو اخلاق تھے اور ان کی جو بات چیت تھی مجھے بے حد پسند تھی۔ اور شاعری کا تو اتنا بڑا ان کا ہنر تھا کہ اگر وہ اسٹیج پر گئے ہیں، پیچھے والے شاعر نے کچھ بھی ماحول دیا ہو، لوگوں کو اپنے ماحول میں کیسے ڈھالتے تھے، وہ اللہ نے ان کو ہنر دیا تھا۔ تو دوستو یہ ہیں ادب نواز شخصیت الحاج بابا جی، صدر بزم شاہین، بنگلور، کرناٹک، اور اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے الحاج بابا جی ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے بارے میں۔ اور ایک اور خلاصہ انہوں نے کیا ہے کہ کیسے راحت اندوری صاحب نے شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ان کے پروگرام میں۔ وہ کیا واقعہ ہے پورا دیکھیے۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، آج راحت اندوری صاحب کا یوم وفات ہے۔ ان کو گزرے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے بھی اور میں خود بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہوں گا، اور چاہوں گا کہ آپ حضرات 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اور طفیل سے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال گزر جانے کے بعد میں ان کے لیے سب سے زیادہ جو بہتر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، صدقہ جاریہ رکھیں تاکہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کچھ چیزیں ہیں جو حضرت راحت اندوری صاحب کے ساتھ میرے تعلقات یا میرے پروگرام کے مناسبت سے 2-4 چیزیں ہیں، زیادہ لمبی بات تو نہیں، لیکن 2-4 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ غالباً ہمارے پروگرام 2004 کی بات ہے شاید، میں نے پروگرام کیا تھا بنگلور کے شیواجی نگر کے چھوٹا میدان میں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں پروگرام کر رہا تھا اور راحت صاحب تشریف فرما تھے، تو ہمارے شہر کی ایک مایہ ناز ہستی اور بہت ہی بڑے لیڈر ہیں، وہ بھی مشاعرے کراتے تھے، تو انہوں نے ازراہ مذاق سمجھے یا مجھے اس کے لیے اکسانے کے لیے کہیں، تو انہوں نے میرے سے کہا تھا کہ بابا جی آپ کو مشاعرہ تو گیا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ آپ جو ہیں بابا جی اور یہ اور وہ، اور راحت صاحب جو بنا پیے کے مشاعرہ پڑھیں گے نہیں۔ میں نے کہا بڑی ہستی ہے، روشن بیگ صاحب ہمارے بہت قابل قدر لیڈر ہیں۔ میں نے کہا سر ایسی بات ہے، اگر وہ کام کریں گے تو میں مشاعرہ نہیں پڑھاؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو ہمارے ساتھ میں اللہ کا کرم ہے کہ
بزرگوں کا صدقہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اللہ وہ ہم سے کرا لیتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ حسن کاظمی اور دوسرے معین شاداب کی اشاعت اس وقت میں نظامت تھی، تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہوگا تو ہم مشاعرہ نہیں پڑھائیں گے، تو شاید حسن کاظمی صاحب کی بات ہو یا الطاف ضیاء کی بات ہو، کس کی بات سے انہوں نے کیا، اس وقت میں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، شراب نہیں پی ہے، اور شراب نہیں پی اور آرام سے بیٹھے رہے، اور مشاعرہ تقریباً 3:30-4 بجے کے قریب ختم ہوا۔ اس وقت میں ہم نے کتاب کا اجرا کیا تھا ندائے اولیاء، تو جب میں ان کو پیش کرنے لگا تو انہوں نے اس کتاب کو لینے سے انکار کر دیا کہ میں یہ کتاب نہیں لوں گا۔ اور آپ کو اور چیز بتا دوں کہ جب مشاعرہ ختم ہوا تو راز صاحب نے کہا کہ بابا جی اب میرا کام ختم ہو گیا، مجھے رخصت کر دیجئے، مجھے کھانے کا جو پیکٹ ہے وہ مجھے دے دیجئے اور آپ آرام کیجئے، میں نکلتا ہوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اعلیٰ اخلاق کو نمایاں کرتی ہے کہ وہ کس اونچے کے اخلاق رکھتے تھے، کس ہر درجہ لوگوں سے انسیت رکھتے تھے۔ جب میں ان کو ہدیہ دینے لگا تو وہ لے کر چپ چاپ انہوں نے رکھ لیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، شاید لوگوں کو یقین میں نہ آئے، اس میں صرف 11,000 روپے تھے جو میری حیثیت کے مطابق تھے۔ ان کی حیثیت تو یہ نہیں تھی کہ میں ان کو ہدیہ دے سکوں، لیکن شعراء حضرات کی جو محبت مجھ سے ہے، انہوں نے صرف یہ لے کر یہ کہہ کر رکھے پیسے کہ بابا جی آپ کے پروگرام میں جو آتے ہیں ہم صرف تبرک لینے کے لیے اور دعا کے لیے آتے ہیں، لفافے کے لیے نہیں آتے۔ اس کا ادھارن آپ نے چند دنوں بعد ہی شاید دھرم سنگھ چیف منسٹر تھے اور روشن بیگ صاحب نے پروگرام کرایا تھا انہی کے اعزاز میں، تو راحت بھائی اس وقت پروگرام میں آئے تھے اور میں بھی وہیں تھا ان کے ساتھ ہی۔ جب پروگرام ختم ہو گیا اور ان کو کور ملا تب انہوں نے مجھے دکھایا کہ بابا جی یہ دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو اس میں 75,000 روپے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو اگر زبان دیتے تھے یا کسی سے اعتراف کرتے تھے کہ ہاں اس سے ہمارے دوست یہ، تو اس کو نبھاتے تھے۔ انسان کی نجی زندگی کچھ بھی ہو، لیکن ان کے جو اخلاق تھے اور ان کی جو بات چیت تھی مجھے بے حد پسند تھی۔ اور شاعری کا تو اتنا بڑا ان کا ہنر تھا کہ اگر وہ اسٹیج پر گئے ہیں، پیچھے والے شاعر نے کچھ بھی ماحول دیا ہو، لوگوں کو اپنے ماحول میں کیسے ڈھالتے تھے، وہ اللہ نے ان کو ہنر دیا تھا۔ چاہے بڑے سے بڑا منسٹر بیٹھا ہو، منتری بیٹھا ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو، ہر ایک کو اپنا قائل کر لیتے تھے۔ بڑی اونچی شخصیت تھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ آخری سفر ہمارا اور ان کا، اور شاید ہمارے حسن کاظمی بھائی بھی تھے، اور محبوب نے کیا تھا کلکتہ میں 2019 میں، آخری پروگرام تھا وہ شاید۔ اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں، پھر معلوم ہوا کہ کرونا کی وجہ سے اور اس میں آپ کی وفات ہو گئی۔ ہم دعا کریں گے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جن حضرات نے بھی ان سے انسیت رکھتے ہیں، میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے کم سے کم ہمیں، اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے انسیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔